الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے سعادت حسن منٹو کے افسانہ نیا قانون کا مابعد نوبادیاتی مطالعہ۔ تو اس کا عنوان جو میں نے رکھا ہے وہ ہے نیا قانون مابعد نوبادیاتی نظام کی علامت۔ نوبادیاتی نظام ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس میں کسی ملک یا ریاست پر کوئی باہر سے حملہ آور ہو اور وہاں کے وسائل پر قابض ہو، وہاں کی عوام کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور وہاں کے وسائل کو صرف اپنی آبادی جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں اپنی آبادی کے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ جو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں نوبادیاتی نظام میں انہیں نوبادکار کہتے ہیں، اور جو مقامی لوگ ہوتے ہیں انہیں نو آبادی کہتے ہیں۔ نوبادکار لوگوں کا اصل مقصد مقامی لوگوں کی شناخت کو ختم کرنا ہوتا ہے، ان کو تعلیمی، تہذیبی اور سماجی حوالے سے تباہ کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ ایک مخصوص عرصہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد مابعد نوبادیاتی جو نظام ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ مابعد نوبادیاتی نظام کا جو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح نوبادیاتی نظام میں جو نوبادکار تھے ان کی فکر رائج تھی، وہ نوبادیاتی نظام کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ صرف سیاسی سطح پہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے، چہرے بدلے ہیں، لیکن اندر سے حالات ویسے کے ویسے ہیں۔ یعنی اگر پہلے تعلیم نظام نوبادکاروں کا دیا ہوا تھا تو بعد میں بھی انہی کا رائج ہے، انہی کی کلچر، انہی کا زبان، انہی کا لباس، انہی کے کھانے، انہی کی ہر چیز ویسی کی ویسی ہے۔ ان کا دیا ہوا خوف، ان کا جو میڈیا پر کنٹرول، وہ نوبادیاتی نظام ختم ہونے کے بعد بھی ایسے کے ہی چل رہا ہے۔ تو نوبادیاتی نظام اور مابعد نوبادیاتی نظام کے حوالے سے معلومات کے بعد اب ہم اس اپنے افسانے کا جو مابعد نوبادیاتی مطالعہ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے ایک افسانہ 1937 یا 1938 کے آس پاس لکھا تھا، اس کا نام تھا نیا قانون۔ تقسیم ہند سے قبل لاہور کا ایک کوچوان ایک انگریز مسافر کے ہاتھوں روز تضحیک و تذلیل سہتا، اپنے تانگے کی سواریوں کے مابین ایک نئی قانون سازی پر بات چیت سنتا اور اپنے تئیں اس قانون سازی کو مان پہناتا۔ اپنی طبعی سادگی کے سبب اس نئے قانون کے ساتھ اپنی بہت سی آرزوئیں منسلک کر بیٹھا۔ وہ گمان کر بیٹھا کہ اس نئے قانون کے ساتھ گویا وہ ہر جبر سے آزاد ہونے والا ہے۔ پھر ایک دن اس نے یہ مجدہ جانفزا سنا کہ بالآخر وہ قانون منظور ہو گیا ہے۔ کوچوان کے تانگے پہ وہ انگریز سوار ہوا۔ کسی بات پر انگریز نے کوچوان سے بدتمیزی کی۔ کوچوان جو اس گمان میں تھا کہ نیا قانون یعنی اس کے خواب کا انقلاب آ چکا ہے، اب وہ اور حکمران قوم کا فرد انگریز باہم برابر ہیں، اس نے بدتمیزی کی اور اس بدتمیزی کی بنا پر انگریز کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ کوچوان گرفتار کر لیا گیا اور وہ دہائی دیتا رہ گیا کہ نیا قانون آ گیا ہے۔ وہ کردار جو کوچوان تھا منگو، اس کا ڈائیلاگ سنیں۔ وہ آخر میں کہتا ہے، وہ دن گزر گئے جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ وہ گورے کو جی بھر کے پیٹ رہا تھا، وہ ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا تھا، پہلی اپریل کو وہی اکرف ہوں، پہلی اپریل کو وہی اکرف ہوں، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ افسانے کا عنوان نیا قانون ہی مابعد نوبادیاتی حقیقت کا استعارہ ہے۔ افسانہ نیا قانون کا عنوان محض ایک قانونی تبدیلی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ یہ دراصل ایک علامتی اور طنزیہ معنی رکھتا ہے۔ نوآبادیاتی دور میں بھی عوام کو بار بار نئے قانون اور اصلاحات کا خواب دکھایا جاتا تھا تاکہ وہ بہتری کی امید میں مطمئن رہیں۔ یہی حکمت عملی آزادی کی تحریک کے دوران بھی جاری رہی۔ یہاں یہ تاثر دیا گیا کہ ایک نیا ملک وجود میں آئے گا
تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور انصاف عام ہو جائے گا۔ ہر ہندوستانی کو یہ خواب دکھایا جا رہا تھا۔ جب انگریز چلے جائیں گے تو نیا نظام آئے گا اور ہر چیز بدل جائے گی، سب کو ان کے حقوق مل جائیں گے، سب آزاد ہوں گے۔ استاد منگو کی نئے قانون سے وابستہ امیدیں ملاحظہ ہوں، اور یہ امیدیں صرف استاد منگو کی ہی نہیں بلکہ اس دور میں ہر ایک کو نئے قانون اور نئے ملک سے یہ تمام امیدیں وابستہ تھیں۔ نمبر 1، قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ کوئی نیا قانون ونون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے، تیری قسم جان میں جان آ جائے۔ یہ منگو کا خیال تھا اور اس کی خواہش بھی۔ نمبر 2، دو مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے متعلق آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ سنا ہے کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا، یہاں ہر چیز بدل جائے گی۔ نمبر 3، منگو نے مارواڑیوں سے جب نیا قانون کی آمد کی اطلاع سنی تو خوشی سے اپنے گھوڑے کو خلاف معمول پیار سے کہنے لگا، چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے۔ نمبر 4، مارواڑیوں کو ان کی مطلوبہ جگہ تک پہنچا کر دہی پی کر ڈکار لے کر ایسے ہی بلند آواز میں منگو نے کہا، حد تیری ایسی کی تیسی۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا بار بار گونج رہا تھا، اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ کئی بار اپنی مونچھوں کے اندر ہنس کر ان مارواڑیوں کو گالی دی، غریبوں کی کھٹیاں میں گھسے ہو کھٹمل، نیا قانون ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ منگو ابھی ٹہل رہا تھا کہ نتھو گنجا کوچوان اڈے میں آیا۔ استاد منگو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یوں بولا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤ کہ جی خوش ہو جائے، تیری گنجی کھوپڑی پر بال اگ آئیں۔ کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی۔ منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا۔ روس والا بادشاہ یہاں پہ اشتراکیت روسی نظام کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی وہ کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں بم ساز پکڑے گئے ہیں یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا۔ وہ اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی سعی کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ میں نے 8 پوائنٹ دیے ہیں جس میں منگو نے نئے آئین سے متعلق جو امیدیں وابستہ کی تھیں، اس کا خیال تھا کہ نیا قانون آتے ہی ہر چیز فوراً بدل جائے گی۔ اب ہم انہی نکات کو 8 نکات کو مابعد نوآبادیاتی فکر کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ مابعد نوآبادیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آزادی کے بعد جو نظام بدلنے کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ عام آدمی کی زندگی میں بنیادی تبدیلی نہ آ سکی۔ طاقت کے ڈھانچے، ناانصافی اور استحصال کی صورتیں کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہیں۔ یوں نیا قانون دراصل ایک ایسا خوشنما خواب بن جاتا ہے جو عوام کو دکھایا جاتا ہے، مگر عملی سطح پر حالات یا تو وہی رہے یا بعض صورتوں میں مزید پیچیدہ ہو گئے۔ اس کے لیے سعادت حسن منٹو نے اس افسانے کے آخر میں ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا جس کو ہم مابعد نوآبادیاتی فکر کہہ سکتے ہیں۔ افسانہ نویس لکھتے ہیں، نیا قانون کیا بک رہے ہو، قانون وہی پرانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کے بعد بھی کوئی نیا قانون نہیں ہے بلکہ وہی پرانا قانون ہے، یعنی انگریز چلی بھی گئے لیکن ان کا قانون موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، انگریزوں کا رویہ۔ افسانے میں استاد منگو کی شخصیت ایک ایسے عام آدمی کی نمائندگی کرتی ہے جس کے دل میں نوآبادیاتی نظام کے خلاف شدید رد عمل موجود ہے۔ وہ اپنی روزمرہ زندگی کے تجربات و مشاہدات کی بنیاد پر انگریزوں کے بارے میں ایک خاص رائے قائم کر چکا ہے۔ اس کی گفتگو میں جذبات کی شدت اور تلخیاں نمایاں ہیں جو اس کے اندرونی کرب اور احساس محرومی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اقتباس ملاحظہ ہو، استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی۔ وہ اس نفرت کا سبب تو وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کا تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے۔
وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا۔ دوسرا دیکھیں اقتباس، گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر استاد منگو کے سینے کی چوڑائی نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی پھر کھجلا رہی ہے۔ اس حوصلہ افزا خیال کے ذریعے اثر وہ تانگے کی طرف اکڑ کر بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کو تانگے پر سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ بید کی یہ پالش کی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کی موٹی رانت کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوئی۔ اب ان اقتباسات کا مابعد نوبادیاتی نظریہ۔ استاد منگو کی انگریزوں سے نفرت صرف تاریخی تناظر کی عکاسی نہیں کرتی، بلکہ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آزادی کے بعد بھی نوبادیاتی ذہنیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ وہ جس طرح انگریزوں کو ظلم کرنے والا اور دوسروں سے برتر سمجھتا تھا، اس کے اثرات آج بھی بعض جگہ نظر آتے ہیں۔ یہاں مقامی لوگوں کو اپنے ہی ملک میں کمتر یا غیر مؤثر محسوس کرایا جاتا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے باوجود طاقت اور اختیار کی تقسیم میں عدم مساوات باقی ہے، اور بعض ادارے یا حکمران عوامی فیصلوں پر بیرونی یا سابقہ نوبادیاتی اثرات کے تحت اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے استاد منگو کی نفرت تاریخی مظالم کے ساتھ ساتھ آج کے سماجی اور سیاسی تناظر میں بھی ایک علامتی حقیقت بیان کرتی ہے کہ آزادی کے باوجود ذہنوں میں پرانی غلامی اور کمتر سمجھنے کا اثر برقرار ہے۔ مستشرقین کے حوالے سے ہومی کے بابا کا نظریہ جو ایمبیویلنس، اس کے حوالے سے یہاں استاد منگو کی نفرت دراصل اسی نوبادیاتی نظام کی پیداوار ہے جس کے خلاف رد عمل دے رہا ہے۔ کمزور طبقے کی بے بسی۔ افسانے میں استاد منگو کی زندگی کے مختلف واقعات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ نوبادیاتی دور میں عام آدمی کو نہ صرف سماجی سطح پر بلکہ قانونی و انتظامی سطح پر بھی ناانصافی کا سامنا تھا۔ خاص طور پر گوروں کے ساتھ پیش آنے والے تجربات نے اس کے اندر ایک مستقل خوف و بے بسی کو جنم دیا، جس کے باعث وہ کئی مواقع پر اپنے حق کے باوجود خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ خاموشی دراصل اس نظام انصاف پر عدم اعتماد کی جو کمزور کو تحفظ دینے کے بجائے اسے مزید دبانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے حوالے سے اقتباس میں ملاحظہ ہو، جس سے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی اور اس خام خواہ کے جھگڑے میں جس کا باعث گورے کے دماغ میں چڑھی ہوئی شراب تھی، اسے توان کراہن بہت سی باتیں سہنا پڑی۔ استاد منگو نے گورے کا دماغ درست کر دیا ہوتا بلکہ اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے، مگر وہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزلہ عام طور کوچوانوں پر ہی گرتا ہے۔ اب اس اقتباس کی روشنی میں مابعد نوبادیاتی مطالعہ۔ اس اقتباس میں استاد منگو کا خاموش ہو جانا اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ نوبادیاتی دور میں انصاف کا نظام کمزور طبقے کے خلاف جھکا ہوا تھا۔ یہاں طاقتور کی غلطی کے باوجود سزا کمزور کو ہی ملتی تھی۔ مابعد نوبادیاتی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ صورتحال صرف ماضی تک محدود نہیں رہتی بلکہ آزادی کے بعد بھی کئی حوالوں سے یہ برقرار دکھائی دیتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اگرچہ نوبادیاتی نظام بظاہر ختم ہو گیا، مگر انصاف و طاقت کے ڈھانچے میں وہی عدم توازن کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ یہاں عام آدمی اکثر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے سے اس لیے بھی گریز کرتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ نظام اس کے حق میں نہیں جائے گا۔ یوں یہ اقتباس اس تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آزادی کے باوجود کمزور طبقات آج بھی بعض اوقات اسی خوف و بے بسی کا شکار ہیں، اور عدالت یا طاقت کے ادارے اکثر طاقتور کے حق میں جھکتے نظر نہیں آتے۔ یہ صورتحال دراصل نوبادیاتی ذہنیت کے تسلسل کو ظاہر کرتی ہے، جہاں انصاف کا تصور مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں ہو سکا، اور اس میں مستشرقین کے حوالے سے مابعد نوبادیاتی جو نظریہ ہے وہ گیاتری چکرورتی کا جو نظریہ سبالٹرم یعنی محکوم طبقہ، اس کی طرف جاتا ہے۔ جیسے استاد منگو یہاں ایک ایسے طبقے کی نمائندگی کرتا ہے جو کمزور، بے اختیار نظام میں انصاف میں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ آواز اٹھائے گا تو عدالت و قانون اس کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف جائے گا، اس لیے وہ خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے سپیواک بیان کرتی ہے کہ محکوم طبقہ یعنی سبالٹرن اپنی بات مؤثر طریقے سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ طاقت کا نظام اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، مقامی شعور اور سیاسی آگاہی کی کمی۔ افسانہ نگار قانون میں منگو کوچوان کی شخصیت ایک ایسی علامتی شخصیت کے طور پر سامنے آتی ہے جس کے پاس رسمی تعلیم نہ ہونے کے باوجود دنیا کی چیزوں کا گہرا علم ہے۔
یہ ظاہر کرتا ہے کہ نوآبادیاتی دور میں مقامی لوگوں کو صرف زمین یا دولت تک محدود نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ ان کے علم اور شعور کو بھی محدود کیا گیا تاکہ وہ اپنے فیصلے خود نہ کر سکیں۔ منگو کوچوان کی انگریز سے نفرت اس دور کی تاریخی یاد دہانی ہے جب بیرونی حکمرانی نے عوام کے ذہنوں پر اپنا اثر قائم رکھا۔ افسانے میں کوچوانوں کا استاد منگو سے علم حاصل کرنا یہ دکھاتا ہے کہ آزادی کے بعد بھی بہت سے لوگ رسمی تعلیم کے بغیر غیر رسمی علم اور تجربے کے ذریعے ہی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقتباس میں لحاظہ ہو، منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند آدمی سمجھا جاتا تھا، گو اس کی تعلیمی قابلیت صفر کے برابر تھی اور اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کے وسیع معلومات سے اچھا خاصا واقف تھے۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی۔ دوسرا اقتباس، جب گاما چودھری نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ اسپین کہاں واقع ہے تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا تھا، ولایت میں اور کہاں۔ یعنی کہ اس وقت جو ولایت ہے اس سے مراد باہر کا ملک، کوئی بھی ملک لیا جاتا تھا جسے ہم پردیس کہتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسپین جو ہے وہ یورپ میں واقع ہے، بلکہ اس نے اس کا انگلستان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ، تیسرا اقتباس دیکھیں، لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ ان کے جلسوں کے ہنگاموں اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھول سے لدا ہو تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی تھا، اور اگر کسی لیڈر کے جلسے میں بھیڑ کے باعث 2-3 فساد ہوتے رہ جائیں تو اس کی نگاہوں میں وہ اور بھی بڑا تھا۔ اب نئے قانون کو وہ اپنے ذہن کے اسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا۔ اب اس اقتباسات کے مابعد نوآبادیاتی مطالعہ۔ یہ اقتباس بتاتا ہے کہ آزادی کے بعد بھی نوآبادیاتی اثرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ مقامی لوگ چاہے آزاد ملک میں رہیں، سیاسی معاملات یا عالمی حالات کے بارے میں محدود معلومات رکھتے ہیں۔ وہ اپنے فیصلے زیادہ تر تجربے اور مشاہدے پر کرتے ہیں۔ کوچوانوں کا استاد پر بھروسہ کرنا ایک مثال ہے کہ علم اور اختیار کی تقسیم اب بھی غیر مساوی ہے۔ اس لحاظ سے افسانہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نوآبادیاتی ذہنیت کے اثرات آزادی کے بعد بھی ہمارے معاشرتی اور فکری ڈھانچے میں موجود ہیں، اور اس کے اندر مستشرقین میں اس کا اقتباس کے حوالے سے ہومی کے بابا کا نظریہ دوگانہ کیفیت ہی ہے، کیونکہ منگو کوچوان نوآبادیاتی اثرات کو سمجھتا ہے لیکن ان کی نقل یا اثر کو براہ راست قبول نہیں کرتا، بلکہ دو رخی اور زادانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ اگلا پوائنٹ، چہرے بدلے حکمرانی نہیں۔ استاد منگو کی باتوں میں وہ مابعد نوآبادیاتی فکر کی جھلک موجود ہے جس میں مقامی عوام کو غیر خود مختاری اور بیرونی قوتوں کا تسلط بار بار ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ چاہے انگریز جائیں یا کوئی اور طاقت آ جائے، ہندوستان میں مقامی لوگوں کا کنٹرول محدود رہے گا، یعنی نوآبادیاتی اثرات صرف سیاسی آزادی سے ختم نہیں ہوتے۔ اس کے لیے اقتباس دیکھیں، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اکبر بادشاہ نے کسی درویش کا دل دکھایا تھا اور اس درویش نے جل کر یہ بدعا دی تھی کہ جا تیرے ہندوستان میں ہمیشہ فساد ہی ہوتے رہیں گے، اور یہ دیکھ لو جب سے اکبر بادشاہ کا راج ختم ہوا ہے ہندوستان میں فساد پر فساد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کانگریسی ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ 1000 سال بھی سر پٹکتے رہیں تو کچھ نہ ہوگا۔ بڑی سے بڑی بات یہ ہوگی کہ انگریز چلا جائے گا اور کوئی اٹلی والا آ جائے گا، یا وہ روس والا جس کی بابت میں نے سنا ہے کہ وہ بہت تگڑا آدمی ہے، لیکن ہندوستان سدا غلام رہے گا۔ ہاں، میں یہ کہنا ہی بھول گیا کہ پیر نے یہ بدعا بھی دی تھی کہ ہندوستان پر ہمیشہ باہر کے آدمی راج کرتے رہیں گے۔ اس کا مابعد نوآبادیاتی مطالعہ۔ یہ اقتباس مابعد نوآبادیاتی نقطہ نظر کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس میں بنیادی خیال یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بھی اثر اختیار مقامی عوام کے ہاتھ میں نہیں آیا، محض چہرے بدل گئے، انگریز گئے، مگر حکومت کے فیصلے اور اثر و رسوخ ابھی بھی کسی حد تک باہر کی طاقت یا اثرات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آزادی کے باوجود نوآبادیاتی ذہنیت اور طاقت کے مراکز قائم ہیں۔ استاد منگو نے تاریخ اور بدعا کے حوالوں کے ذریعے یہ دکھایا کہ بیرونی اثرات اور مقامی بے اختیاری کا تسلسل برقرار ہے۔ چہرے بدل گئے لیکن اصل حکومت اور اثر و رسوخ عوامی بیرونی عوامل کی گرفت میں برقرار ہے۔ اس کے اندر ہومی کے بابا کا نظریہ دوگانہ کیفیت ہی ہے۔ استاد منگو کے خیالات میں آزادی کے باوجود اقتدار کے ڈھانچے میں اصل تبدیلی نہ آنے کی دوگانہ کیفیت نظر آتی ہے۔
جو آزادی اور نو آبادیاتی غلامیوں کے درمیان کشمکش کی عکاسی کرتی ہے۔ افسانہ نیا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آزادی کے بعد بھی سب کچھ نہیں بدل سکا۔ استاد منگو کی زندگی اور خیالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ طاقت اور اختیار آج بھی بعض لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور عام آدمی اکثر اپنی آواز اٹھانے سے محروم رہتا ہے۔ نیا قانون محض ایک نام ہے، حقیقی تبدیلی نہیں، اور کمزور طبقات کی مشکلات اور آج بھی پہلے کی طرح برقرار ہیں۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ آزادی کے بعد بھی نو آبادیاتی اثرات ختم نہیں ہوئے۔ چاہے نئے قانون یا نئی حکومت آئے، اصل طاقت اور فیصلہ سازی اکثر وہی لوگ کرتے ہیں جن کے حق میں نظام بنایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے نیا قانون ایک ایسا آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ لوگوں کے شعور، ان کی جدوجہد اور ان کی امیدیں آج بھی ماضی کے اثرات سے جڑی ہوئی۔ یوں یہ افسانہ ثابت کرتا ہے کہ آزادی کے بعد بھی نو آبادیاتی نظام شکل بدل کر موجود رہتا ہے۔ تو یہاں پہ میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے 5 پوائنٹس اور اس کا جو ٹائٹل عنوان نیا قانون، اس کے حوالے سے مابعد نو آبادیاتی فکر کو، اور مستشرقین میں ہومی کے بابا کے گیاتری چکرورتی کے حوالے سے نظریات کو، مابعد نو آبادیات کے نظریات کو پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔